سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النحل: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف اور صرف میری بندگی کرنا ہے، تمہیں طاغوت کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے بات مان لی اور ان کا اس بات کو ماننا سراسر اللہ کی توفیق کی بنا پر تھا، اور دوسری طرف کچھ لوگ گمراہی پر جمے رہے، تو پھر اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ ایمان اس سے ہی نصیب فرماتا ہے جو اس کی قبولیت کی تمنا کرتا ہے۔ وہ زبردستی کسی گمراہی پر چلنے والے کا ہاتھ پکڑ کر ہدایت کی راہ پر نہیں لے آتا۔ اسی طرح جو دل بھلائی کا طالب ہو اس کو بھلائی عطا کی جاتی ہے، اور جو بھلائی کا خواہش مند نہ ہو تو وہ کیوں کر بھلائی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کی مشیت ایک حد تک ارتکاب جرائم کا موقع دیتی ہے، ڈھیل دیتی ہے، رسی کو چھوڑ دیتی ہے، اور پھر جب سفینہ گناہوں سے خوب بھر جاتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اس کو ڈبو دیتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا عمل ہے کہ جس کے ترک کرنے پر ہر سو جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، امت ایسی تاریکی میں ڈوب جائے گی جس سے نکلنے کی کوئی امید نہ ہوگی۔ اس فریضے سے غفلت کے نتیجے میں عذاب الہی کے لیے یہی کافی ہے کہ دشمنان اسلام اور منافقین غالب ہو جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ ناظرین اکرام، میں اور آپ آج اس معاشرے کی جس کشتی میں سوار ہیں، اس کی تصویر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450-1500 سال پہلے فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کی قائم کردہ حدود پر رکنے والوں اور ان حدود سے تجاوز کرنے والوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوئے، جن میں کہ بعض افراد کشتی کے اوپری حصے میں سوار ہوئے اور بعض نچلے حصے میں۔ نچلے حصے کے مسافروں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی تو انہیں کشتی کے اوپری حصے میں جانا پڑتا، لہٰذا نچلے حصے کے مسافروں نے یہ ارادہ کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ بنا لیں اور اوپر والے مسافروں کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اگر نچلے حصے کے مسافروں کو ان کے ارادے کے مطابق کرنے دیا جاتا، یعنی ان کو سوراخ بنانے کی اجازت دے دی جاتی، تو نیچے والے اور اوپر والے دونوں مسافر یعنی تمام کے تمام ہلاک ہو جاتے، اور اگر ان کے اس عمل سے باز رکھا جاتا تو تمام کے تمام بچ جاتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر
کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی حدود کا پاس رکھنے والا بنا دے۔ اے پروردگار، تو نے ہمیں جب ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما، ہمیں اپنی جناب سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔